الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون
أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربك لرؤوف رحيم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص، انگن لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات، سرور کائنات، امام کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ بعد حمد و ثناء حضرات سامعین مکرم، حالات کی نزاکت اور مملکت خداداد کے اصحاب اقتدار کے احکامات کے بدولت آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انتہائی مختصر وقت میں چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے نماز جمعہ ادا کریں گے۔ حضرات، سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کا ہر فیصلہ اپنے بندوں کے متعلق وہ عدل اور انصاف پہ مبنی ہوا کرتا ہے۔ حضرات، اللہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کیوں کرے گا؟ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کیوں کرے گا؟ زیادتی کیوں کرے گا؟ جبکہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کا فرمان ہے۔ حضرات، اللہ عذاب کیوں دے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ عذاب کیوں دے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور اللہ پہ ایمان لاتے رہو۔ اللہ پہ ایمان لاؤ، ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو حضرات، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب میں مبتلا کرنے کی؟ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام قدردان بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ وہ ایمان لانے والوں کی، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کی قدر بھی کرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے، اور وہ خوب سے خوب تر جانتا بھی ہے، علم والا ہے۔ اسے معلوم ہے کون اللہ پہ ایمان لا رہا ہے، اسے معلوم ہے کون میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ حضرات، اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں پہ، خاص کر اپنے پر ایمان لانے والوں پہ ظلم و زیادتی والا معاملہ نہیں کرتا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں ان رحمتی غلبت غضبی، فرمایا بلا شبہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ حضرات، ان ساری باتوں کے بعد کہ اللہ کا اگر تم شکر ادا کرتے رہو، اللہ پہ ایمان لاتے رہو، تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اور اللہ جاننے والا بھی ہے، اللہ قدردان بھی ہے، اللہ اپنا شکر ادا کرنے والوں کی قدر بھی کرتا ہے، اور وہ خوب علم بھی رکھتا ہے کون اللہ کو جاننے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ اللہ کا یہ فرمان ہے بلا شبہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو حضرات، ان تمام باتوں کے بعد آج کل جو حالات بن چکے ہیں، پھر یہ کیوں ہے؟ یہ تمام قسم کی پریشانیاں، یہ تمام قسم کی تنگیاں، یہ تمام قسم کی محرومیاں، یہ تمام قسم کی اذیتیں، حضرات یہ کیا ہے؟ ایک طرف اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ اپنے پہ ایمان لانے والوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا،
اللہ اپنا شکر ادا کرنے والوں پہ کو عذاب پہ مبتلا نہیں کرتا، اور دوسری طرف اللہ کا فرمان کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی اور غالب ہے۔ تو حضرات آج جو یہ حالات بن چکے ہیں، آج جن حالات میں دنیا پہنچ چکی ہے، تو حضرات یہ کیا ہے؟ حضرات یہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اور دوسری یہ اللہ کا عذاب بھی ہے۔ حضرات اللہ کا فرمان کہ اللہ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، اور اللہ کا فرمان کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، غالب ہے، لیکن اس کے باوجود حضرات یہ عذاب اس لیے ہے کہ اللہ کا فرمان ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو، کسی بھی اذیت میں مبتلا ہوتے ہو، کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہو، یا کسی طرح کی پکڑ میں آتے ہو، کسی طرح کے عذاب میں آتے ہو، فبما کسبت ایدیکم، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تمہارے اعمال کی بدولت ہے، یہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی بدولت ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے بہت سے اعمال سے درگزر فرما دیتا ہے، بہت سے اعمال کو تمہارے چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ اگر تمہیں اپنی پکڑ میں لیتا ہے، اگر تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، تو وہ صرف اور صرف تمہارے اعمال کی بدولت ہوا کرتا ہے۔ حضرات حالات یہ تھے اور ستم ظریفی یہ تھی کہ ہم انسان گناہ در گناہ کرتے چلے جا رہے تھے، ہمارے دل گناہ کرتے کرتے زنگ آلود ہو چکے تھے، اور اس سے بڑھ کے ستم ظریفی یہ تھی کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں تھے، گناہ کو گناہ مانتے ہی نہیں تھے، اللہ کی معصیت کو، اللہ کی نافرمانی تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ اور حضرات اس کے ساتھ ساتھ من حیث القوم، اجتماعی طور پہ بھی مسلمانوں نے کچھ ایسے اعمال سر انجام دیے ہیں پوری دنیا میں کہ جس کی بدولت آج پوری دنیا اللہ کی پکڑ اور عذاب میں مبتلا ہے، بالخصوص مسلمان۔ حضرات کشمیر میں کیا کچھ ہوا، کتنی دیر لاک ڈاؤن رہا، کتنی مائیں سسکتی رہی، کتنی بہنیں بل بلاتی رہی، آہوزاری ہوتی رہی، کتنے دن وہاں پہ لاک ڈاؤن رہا۔ حضرات کسی مسلمان ریاست، کسی مسلمان حکمران کے کان پہ جوں تک نہیں رہی۔ پھر اس کے علاوہ افغانستان میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، برما میں کیا ہوا۔ حضرات وہ شام کا بچہ، شام میں کیا ہوا، وہ شام کا بچہ آج دنیا کو نہیں بھولتا کہ جس پہ فوج ظلم کر رہی تھی، جس پہ سپاہی جسے مار رہے تھے، اور اس بچے نے کیا کہا تھا کہ میں اللہ کو جا کے تمہاری شکایت لگاؤں گا۔ حضرات آج اگر دنیا اللہ کی پکڑ میں آئی ہے، آج اگر دنیا کا نظام دھرم بھرم ہوا ہے، تو حضرات اس سے یہی لگتا ہے کہ اس بچے نے جا کے اللہ کو شکایت لگا دی ہے، اور کشمیر کی ماؤں کی آہیں، کشمیر کی بہنوں کی سسکیاں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا گئی ہے، جس کی بدولت آج پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، پوری دنیا کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پکڑ کی لپیٹ میں لے لیا۔ حضرات یہ تو ایک پوری کہانی ہے، یہ تو اجتماعی گناہ ہے۔ کیا انفرادی گناہ جو انسان کرتا ہے، کیا اس کے اثرات ہم پہ نہیں پڑتے؟ انفرادی طور پہ جو اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، حضرات آپ نے سورہ نحل کی آیات سماعت فرمائی، آغاز میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان افامن الذین مکروا السیئات، کیا وہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ جو بدترین مکر و فریب کرتے ہیں، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کو زمین میں دنسا دے، او یاتیہم العذاب،
من حیث لا یشعرون، یا ان کو وہاں سے عذاب آ جائے جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات، آج دنیا اپنے مفاد کی بات کرتی تھی، سب سے پہلے اپنے وطن کی بات کی جاتی تھی، سب سے پہلے اپنے مفاد کو سامنے رکھا جاتا تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی حکمت کی بدولت، حکمت کے پیش نظر اللہ کے فیصلوں کے خلاف اپنی حکمت پہ اپنی ترجیحات کو فوقیت دی جاتی تھی، اور یہ نعرہ بھی مملکت خداداد میں لگا تھا۔ سب سے پہلے پاکستان امت کو بلا دیا گیا تھا، امت کو بلا دیا گیا تھا، سب سے پہلے اپنے مفاد کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ افامن الذین مکروا السیئات، اللہ فرما رہے ہیں کیا وہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں جو بدترین مکر و فریب کرتے ہیں، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کو زمین میں دنسا دے، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان کو ایسی جگہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے جہاں سے انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، او یاخذہم فی تقلبہم، یا ان کو یوں ہی چلتے پھرتے عام زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں، معمول کی زندگی میں، او تقلبہم او یاخذہم فی تقلبہم، یا ان کو یوں ہی چلتے پھرتے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، فما ہم بمعجزین، تو وہ اللہ کو اس سے عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ غالب ہے، اللہ اس پہ قادر ہے کہ وہ تمہیں چلتے پھرتے اپنی پکڑ کی لپیٹ میں لے لے، تمہیں چلتے پھرتے اپنے عذاب میں مبتلا کر دے، او یاخذہم علی تخوف، یا تمہیں خوف کے ذریعے تمہیں خوف میں مبتلا کر دیا جائے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفٌ الرَّحِيمٌ، بلا شبہ تمہارا رب غالب بھی ہے، بلا شبہ تمہارا رب شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ حضرات، یہ انفرادی طور پہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کا اثر ہے کہ آج اللہ کی لپیٹ میں ہم پوری بحثیت قوم پورے کے پورے آ چکے ہیں۔ اور حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاک والمعصیہ فإن المعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، فرمایا لوگوں اللہ کی نافرمانی سے بچا کرو، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہوا کرو، اپنے فیصلے یا اپنے مفادات کو نہ دیکھا کرو، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کیا کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچا کرو۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، لوگوں اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی سے بچا کرو۔ فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ سَخِطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، بلا شبہ جو اللہ کی نافرمانی ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ انسان سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جب اللہ انسان سے ناراض ہو جائے پھر انسان دنیا میں بھی رسوا ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرَمٍ، جسے اللہ ذلیل و رسوا کر دے، جسے اللہ ذلت میں مبتلا کر دے، جسے اللہ ضلالت اور ذلت میں مبتلا کر دے، اسے کون عزت دے سکتا ہے؟ حضرات، جسے اللہ ذلیل کر دے، جسے اللہ رسوا کر دے، اسے ذلتوں سے کون نکال سکتا ہے؟ آج اگر ہم اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں، اللہ کی ناراضگی کی بدولت آئے ہیں، اپنے اعمال کی بدولت آئے ہیں، لہذا حضرات ہمیں من حیث القوم بھی، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اللہ سے اجتماعی معافی بھی مانگنی چاہیے، تنہائی میں انفرادی طور پہ بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے کہ ذوالجلال والاکرام جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ سے واقعی کی زندگی تیرے احکامات کے مطابق گزاری جائے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ضرور ضرور اپنے اس پکڑ سے اپنا ہاتھ اٹھا لے گا، اس عذاب سے دنیا کو نکال لے گا۔ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام جلد از جلد ان حالات سے دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔